آج ماہ رجب المرجب کی پہلی مبارک جمعرات جس کا برسوں سے انتظار تھا، اللہ کی لاڈلی سورت صرف 21 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب المرجب کی پہلی مبارک جمعرات کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ماہ رجب المرجب کی پہلی مبارک جمعرات، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکتیں، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بندتالوں کو کھول دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی کا چٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر مطلق ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانہ غیب سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ عمل تیر بہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کی امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب المرجب کی پہلی مبارک جمعرات کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج ماہ رجب المرجب کی پہلی مبارک جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں
اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ روزہ رسول کی جاریوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقے سے، محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا ایک نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشوں پر لگا دیتا ہے اور نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہو گیا، یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ یا قہارو پڑھتا ہے مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربانہ کا وظیفہ ہے۔ یا ربانہ کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربانہ سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربانہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ربانہ ایک بار ہو گیا، یا ربانہ دو بار ہو گیا، یا ربانہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربانہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کی پیاری سورت ہے جسے سورت الکوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں سورت الکوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ربانہ پڑھا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور سورت الکوثر وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ سورت الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورت الکوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار سورت الکوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے، اور یہ نام یا حیو یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کریم کو یا حیو یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں
तो आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ लें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफे को करने के बाद आपने अल्लाह पाक से खूब दुआ करनी है, अपनी परेशानी बतानी है। आपको जो भी रिज़्क की तंगी है या जो आपको दौलत का मसला है, अल्लाह पाक ऐसा इंतजाम फरमाएंगे कि पूरा साल आपके पास ढेरों दौलत आती रहेगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि मेरे पास दौलत, मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। नाजरीन, अल्लाह पाक बहुत अता करने वाला है और इस वजीफे की बरकत से आपको बहुत ज्यादा अता फरमाएगा। ये जो अमल आपको बताया है, ये अमल आपकी नस्लों को मालामाल कर देगा। इन कलिमात की बदौलत और अल्लाह पाक का जो सिफाती नाम बताया है, उसी वक्त अल्लाह पाक की फौरी मदद आ जाएगी। आप इस वजीफे को कभी नहीं छोड़ना। इस वजीफे के करने वाले दीनों दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। ये जो अमल आपको बताया है, ये आज के दिन आपने जरूर करना है। जो बंदा इस महीने में अल्लाह पाक का जिक्र करता है, रब की जात जलाल में आ जाती है, और जब रब की रहमत जलाल में आती है, फिर मांगने वाला फरियाद करता है और उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। मेरा रब झोलियां भर भर कर देता है। ये इंतहाई मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा करने के बाद मेरा अल्लाह आपके ऊपर रहमतें फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, नमाज का एहतिमाम लाजमी करें और कुरान पाक की तिलावत भी लाजमी किया करें। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बहुत ज्यादा खैर व बरकत आती है और घर अमन का गहवारा बनता है। मोहतरम नाजरीन, ये तो एक तोहफा है जो आज मैंने आपको बताया है। अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द और तमाम तकालीफ को अपने फजलो करम से दूर फरमाए और हम सब को 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज्क में बरकत और वुसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।